بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک خوبصورت حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کر لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا چاہیے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ ہم مرکبات حرف سین سیکھ رہے ہیں، یعنی سین کے ساتھ جو حرف مل کے بنتے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 3 کا آج آخری حصہ ہم مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا حرف جو اس تختی کا مشکل ترین لفظ ہے اس کو سیکھتے ہیں کہ اس کی آپ کیسے بناوٹ درست کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ 3-4 سٹیپس کے اندر اس کی بناوٹ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ والا سٹیپ بنانا ہے اس طرح یہاں تک۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر میں بنا دیتا ہوں کہ پہلے سین کا حصہ یہ والا بنانا ہے نوک کے ساتھ، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر یہاں وی کی شیپ دے کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ نے سین کا حصہ یہاں تک بنا کے وی کی شکل کے اوپر آپ نے جیم کی شیپ لگا دینی ہے اس طرح گلائی میں، اور تیسرے سٹیپ میں آپ نے سین کا پہلا حصہ بنا کے وی کی شکل کے اوپر جیم کی شیپ آپ نے یہاں تک لے آنی ہے اور اس کو یہاں سے فل کر دینا ہے۔ دیکھیں اس میں جو اردو رائٹنگ ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی وہ جوڑ کی ہوتی ہے، یعنی جو سنار ہے یہ رائٹنگ بھی ایک سنار کی طرح کام ہے کہ جس طرح سنار جو ہے وہ جوڑ بڑا سوچ سمجھ کے اور خوبصورتی کے ساتھ لگاتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی خوبصورتی اور دلکشی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک رائٹر کا کام بھی لفظ کے جوڑوں کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ کل جو مجھے فیڈ بیک پہنچا تو اس میں اس جوڑ کا بڑا مسئلہ تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اس تختی کا اگلا لفظ ہے وہ سین اور لام، انتہائی آسان ہے، وہ آپ اس طرح مکمل کریں گے۔ پہلا سٹیپ، دوسرا اور تیسرا سٹیپ۔ سین اور میم کو آپ یوں لکھیں گے، سین میم کی گلائی آپ نے ضرور بنانی ہے۔ اس کے بعد سین اور نون کا جوڑ، اس میں سین کے اندر تھوڑا سا آپ نے کام مختلف کرنا ہے۔ پہلے تو ہم سین جو ہے وہ سٹیپ وائز لکھتے تھے، اس میں سٹیپ نہیں بنانے، اس میں سیدھا سیدھا آپ سین لکھیں گے اس طرح۔ پھر دیکھ لیں یہ چیز بنانی ہے سین اور نون لکھتے وقت، یعنی اس میں اس طرح سٹیپ بنانے کی آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا لکھا جائے گا۔ اسی طرح سین اور واؤ میں بھی یہی چیز بنے گی اس طرح، سین اور ہے میں بھی اس طرح آپ بنائیں گے، سٹیپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ سین یا سی میں آپ سین کے سٹیپ بنائیں گے اس طرح۔ اور اس تختی کا ہمارا آخری حرف سین یا سے ہے، وہ بھی سٹیپ وائز آپ مکمل کریں گے۔ آج کا ہمارا علامہ اقبال کی نظم کا ایک مطلع ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ انگلش میں آج ہم جو انگلش لیٹرز ہیں بڑی اے بی سی، اس کے آخری 4 لیٹرز وہ آج مکمل کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ مارکر کا استعمال کریں، نوک کا استعمال، اور جب اوپر سے نیچے آئیں تو فل مارکر لگتا ہے، جب نیچے سے اوپر جائیں تو باریک مارکر چلتا ہے اس طرح۔ دیکھیں یہ باریک لائن ہے، جب اوپر سے نیچے ہے تو پھر فل کٹ لگنا ہے، جب پھر نیچے سے اوپر جانا ہے تو باریک کٹ آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح۔ اس کے بعد ایکس آپ نے یوں لکھنا ہے، وائی کی شیپ آپ نے اس طرح بنانی ہے،
اور زی آپ اس طرح لکھیں گے۔ ہماری جو بڑی اے بی سی ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، انشاءاللہ کل سے چھوٹی اے بی سی شروع کریں گے، اور چھوٹی اے بی سی مکمل کرنے کے بعد پھر جوائنٹ لفظ لکھنا آپ کو بتائے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کام کو خوب دل لگا کے کریں۔ جو کام بھیجا جاتا ہے اس کو ایک دفعہ پین کے ساتھ اور ایک دفعہ مارکر کے ساتھ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔